تو اب لوگ تو جریج کو اللہ والا مانتے تھے، تو سارے کلہاڑی لے کے پہنچ گئے پہاڑ کی چوٹی پہ اس کا سوما عبادت خانہ توڑنے کے لیے۔ تو جریج کہنے لگے کیوں آئے؟ جب تم بدکاری کرتے ہو اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہو۔ اس وقت فوراً کہا رکیے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگنا ہے اللہ مجھے پاک دامن رکھیے، مجھے بچا لیجیے اس فتنے سے۔ تو ایک اس کو کہا، جریج نے کہا جو عورت ہے اس عورت کو میرے سامنے لائیے اور اس کے بچے کو بھی میرے سامنے لائیے۔ وہ عورت سامنے آئی، وہ چھوٹا بچہ بھی آیا۔ بچے سے کہا تیرا باپ کون ہے؟ من ابو کا۔ چھوٹا سا بچہ ہے 1-2 مہینے کا۔ جریج کہہ رہے من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بیٹا وہ بچہ بولا الراعی، میرا باپ چرواہا ہے، یعنی جس نے بدکاری کی۔ تو اللہ نے ان کو پاک دامن تو کر دیا، لیکن ماں کی جو بددعا تھی کہ تیری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ خواہش عورت کا چہرہ نہ دیکھے۔ فتنے میں تو مبتلا ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے تو ذلت محسوس ہوئی، ذلت آئی، وہ کیوں؟ ماں کی بددعا۔ یہ 7-8 چھوٹے بچے ایسے ہیں جنہوں نے گہوارے میں رہتے ہوئے بات کی ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک یہی جریج کی گواہی دینے کے لیے یہی بیٹا ایک چھوٹا سا بچہ۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ بیان کریں گے تو بہت سارے لوگ نکل جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ والدین کی بددعا تیر کا ہدف ہے۔ ماں کی زبان سے جملہ نکلا تھا تو ان کو یہ فتنہ دیکھنا پڑا۔ اسی طرح علامہ یعقوب حموی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معجب العدباء، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ نے نام بھی سنا ہوگا۔ تفسیر کی ایک کتاب ہے تفسیر کشاف کر کے، جیسے تفسیر معارف القرآن ہے، تفسیر بیان القرآن ہے، تفسیر روح المعانی ہے، بہت ساری کتابیں ہیں تفسیر میں۔ ایک کتاب ہے تفسیر کشاف، اس کے لکھنے والے ہیں علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ لنگڑے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ پیدائشی لنگڑے ہیں، پیر سے معذور ہیں، یا پھر کوئی بیماری لاحق ہوئی تھی جس کی بنا پر آپ کا یہ پیر کاٹ دیا گیا؟ تو کہا میں جب پیدا ہوا صحیح سالم تھا، لیکن میں جب بالغ ہوا تو بالغ ہونے کے بعد مجھے شرارت سوجھی، تو میں نے ایک پرندہ پکڑا۔ پرندہ پکڑنے کے بعد اس کے جو پیر تھے، ظاہر سی بات ہے چھوٹا سا پرندہ ہے تو اس کے پیر کتنے نازک ہوں گے، یوں کر کے تو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ پیر تھا، تو پیر میں نے دھاگا باندھا اور دھاگا باندھ کے یوں کھینچا۔ تو یہ ماں میری ماں دیکھ رہی تھی، بیٹا یہ مت کر، یہ آزاد پرندہ ہے، تو نے اس کو کیوں غلام بنا دیا ہے؟ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو میں نے جو رسی باندھی تھی یوں کھینچا تو نازک تھا اس کا پیر، وہ ٹوٹ گیا اور وہ پرندہ معذور ہو گیا۔ میری ماں کی زبان سے نکل گیا قطع اللہ رجلک کما قطعت رجلہ، اللہ بھی تیرا پیر ایسے ہی توڑ دے جیسا تو اس پرندے کا توڑ دیا۔ وہ بددعا لگ گئی۔ اب کیا؟ کچھ دنوں کے بعد پیر میں بیماری لگی، اور بیماری ایسے لگی کہ سارے ڈاکٹر متفق ہو گئے کہ پیر کاٹنا پڑے گا، اور پیر کاٹا گیا۔ اس لیے ہمیشہ والدین کی نافرمانی سے بچیے گا۔ اور میں نے کہا ماں کا بولنا ضروری نہیں ہے، ماں کو اگر ذرا سی دل سے تکلیف پہنچ گئی یہ ہماری بربادی کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی امام ابن ابو الدنیا رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے من عاش بعد الموت، اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الروح، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے کسی قبرستان سے گزر رہے تھے عصر کے بعد، تو دیکھا کہ ایک قبر پھٹی اور ایک شخص نکلا، اس کی شکل و صورت گدھے کی تھی اور گدھے کی طرح وہ آواز نکال رہا تھا۔ تو وہ حیران میں پڑ گئے کہ
انسانوں کا قبرستان ہے اور وہ بھی خاص طور سے مسلمانوں کا قبرستان ہے، یہ کیسے ہوا کہ قبر پھٹی، اس میں سے ایک شخص گدھے کی شکل و صورت میں نکلا اور نکلنے کے بعد گدھے کی آواز نکالنے لگا؟ تو سب لوگوں کو جمع کیا، بھئی اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور روزانہ عصر کے بعد ایسا ہوتا ہے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا کہ تمہارے بیٹے نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی بنا پر اس کو یہ سزا دنیا میں مل رہی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ میرا بیٹا شراب کا عادی تھا، شراب پیتا تھا اور میں اس کو ڈانٹتی تھی، شراب مت پی، اپنی باڈی اپنے جسموں کو خراب مت کر، تو یہ شراب میں مست ہو کے یہ کہتا ہے کیا گدھے کی طرح تم بکتی رہتی ہے، کیا گدھے کی طرح آواز نکالتی رہتی ہے، اور میرے پاس میں آ کے گدھے کی آواز نکالتا تھا اور تکلیف دیتا تھا۔ ماں نے ایک حد تک برداشت کیا، برداشت کرنے کے بعد اس کے منہ سے جملہ نکل گیا کہ اللہ اس کو بھی گدھے جیسا بنا دے۔ بس وہ بددعا لگی، وہ قیامت تک، اب جب تک اس کی ماں معاف نہیں کرے گی تب تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عصر کے بعد نکلتا تھا گدھے کی طرح اور گدھے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ اس لیے ہمیشہ والدین کی بددعا سے بچیے گا۔ ایک اور کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، یہ اردو کی کتاب ہے اور اس میں وہ واقعات لکھے گئے ہیں جو بہت دور زمانے کے نہیں، قریب زمانے کے جو ایسے واقعات ہوئے ہیں اس کو لکھا گیا ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو بہت پریشان کرتا تھا، بہت تکلیف دیتا تھا، تو ماں کی زبان سے یہ نکل گیا، آخر میں برداشت کرنے کے بعد ایک دن اس کی ماں کی زبان سے نکل گیا تو کل کا دن نہ دیکھے، جا یہاں سے، تو جا یہاں سے، کل کا دن نہ دیکھے۔ وہ بیٹا صبح جاب پہ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، ختم۔ اسی طرح اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک شوہر، اس کی بیوی کچھ دن اس کے ساتھ رہی، اس کی ماں سے اپنی سانس سے جمی نہیں، چلی گئی، اس کو سمجھا بجھا کے لایا گیا، تو اس بیوی نے کہا میں تیرے ساتھ اس وقت رہوں گی جب تو اپنی ماں کو قتل نہ کر دے۔ اور یہ بدبخت کمبخت تیار ہو گیا اپنی ماں کو مارنے کے لیے۔ اس کی ماں روزانہ صبح جاتی تھی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، نہیں بلکہ یہ لڑکا ہی جاتا تھا لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ تو ایک دن کہنے لگا کہ امی جب میں لکڑیاں کاٹ کے جب اس کا گٹھر بناتا ہوں تو گٹھر مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، اور وہاں کوئی ہیلپر بھی نہیں ہوتا، ہیلپر مطلب وہ کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا، تو بڑی مشکل سے میں اٹھاتا ہوں، تو آج میرے ساتھ چلیے۔ ماں ہوتی بیٹی کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، ماں چلی۔ اب اس نے جب یوں کیا اٹھانے کی، جو پیچھے سے کلہاڑ لگ کے وہ ماں کو مارنے لگا سر پہ، تو ماں نے دیکھ لیا کہ یہ کیا کر رہا میرے ساتھ۔ ماں وہاں سے بھاگی شہر کی طرف اور بددعا دیتے ہوئے بھاگی، اللہ اس کو گرفت میں لے لے، اے اللہ اس کو گرفت میں لے لے۔ اب کیا تھی، اللہ کی پکڑ آئی، وہ آہستہ آہستہ اسی جگہ پہ دھسنا شروع ہوا، زمین میں جانا۔ تو سب لوگ حیران دیکھنے لگے کیا ہو رہا ہے، تو طاقت اور بہادر لوگ آئے اس کو کھینچنے کے لیے، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کہاں چلتی ہے، بہت کھینچ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں، جو بہادر کھینچ رہے ہیں، تو اندر سے اتنی طاقت اس کو کھینچ رہی کہ یہ بھی آ کے آخر میں ہاتھ ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور وہ زندہ دھس گیا، ماں کی بددعا لگی۔ اسی کتاب میں ایک اور واقعہ ہے، ڈاکٹر نور محمد صاحب بڑے ہاسپٹل چلاتے تھے، ایک پیشنٹ ایسا آیا
جس نے پورے ہاسپٹل کو خراب کر کے رکھ دیا تھا. کتے کی طرح آواز بھونکتا رہتا تھا وہ. تو اس کو ایک ہائی وارڈ سے دوسرے وارڈ میں لایا گیا, اکیلے کو رکھا تاکہ یہ بھونکے نہیں. اور سب پیشنٹ بیمار ہیں تو ان کو آرام چاہیے, سب پیشنٹ ان سے پریشان. تو اب بھی اتنا چلا رہا کہ سب پریشان. تیسرے وارڈ میں, چوتھے وارڈ میں, یہاں تک کہ دور جگہ, دور رکھا ہاسپٹل سے دور, تب بھی وہ اتنا چلاتا تھا کہ اس کی آواز یہاں ہاسپٹل میں آتی تھی. پوچھا بھی کیا بات تھی. اس کی ماں کو بلایا, ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر نور محمد ہے, کیا ہے. تو اس کی ماں نے کہا میرا بیٹا بہت تکلیف دیتا تھا, میری نافرمانی کرتا تھا, مجھے بہت مارتا تھا. تو میری زبان سے نکل گیا یہ اللہ تو اس کا کتا بنا دے, اس کو موت اس وقت دے جب یہ کتے کی آواز نکالتا. بس یہ بددعا لگی اور یہ کتے کی آواز نکالتا. اسی طرح اسی کتاب میں ایک اور واقعات ہے, یہ سارے ابھی کے واقعات ہیں, دور کے نہیں. کہ ہاسٹل تھی, ہاسٹل کے پاس میں قبرستان تھا, قبرستان میں ایک قبر یوں ہلتی تھی. تو چند اسٹوڈنٹس مل کے یہ کیا بات ہے, یہ کس کی قبر ہے. اس کی ماں کے پاس گئے تو کہا میرا بیٹا بہت تکلیف دیتا تھا کہ میری زبان سے جملہ نکل گیا, بددعا نکل گئی کہ تو جیسے مجھے پریشان کر رہا ہے ایسا تجھے بھی اللہ پریشان کرے. بس اس کو دفن کرنے کے بعد سے وہ زمین, وہ قبر یوں ہل رہی. اب اس کے سارے رشتے دار یہاں کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں, سب بھاگتے دیکھنے کے لیے, چلو چلو, تو پورا شہر دیکھنے کے لیے بھیڑ ہو رہی ہے. تو اس کے سارے رشتے دار یہاں کھڑے ہیں قبر کے پاس, ہٹو 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 یہاں سے جاؤ, کچھ نہیں ہے. لیکن پبلک کہاں مانتی ہے. اس کی ماں کے پاس گئے وہ اسٹوڈنٹس, اس کی ماں کو سمجھایا. اس کی ماں کہے کہ میں نے معاف کروں. تو کہا آپ ایک مرتبہ قبر دیکھیے اس کی, اپنے بیٹے کی. ماں اگر قبر دیکھی تو اس سے رہا نہیں گیا, اور کہا میں معاف کر. تب جا کے وہ قبر سائلنٹ ہوئی. کہاں تک واقعات سناؤ. ان سارے واقعات میں ہمارے لیے سبق یہی ہے, ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. آج ہمارے پاس دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے گھنٹوں کے گھنٹوں ہے, لیکن ہمارے والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں. دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کے لیے گھنٹوں کا سفر کرتے ہیں, لیکن والدین کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. یاد رکھیے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد جب ہم اپنی بیوی کی سننے لگتے ہیں, وہاں سے یہ سب شروع ہوتا ہے. والدین کی نافرمانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. والدین کا بھی حق ہے, بیوی کا بھی حق ہے. بیلنس کرنا اپنے حق ہے. کیسے بیلنس کیا جائے. نہ صرف والدین کی سن کے بیوی پر ظلم کرو, اور نہ صرف بیوی کی سن کے والدین کے ساتھ نہ کرنا. دونوں کو کنٹرول میں کر کے چلنا ہے. ورنہ اگر ہم اپنی بیوی کی سن کے والدین کو تکلیف پہنچائی, یہی یاد رکھیے گا ہم اور ہماری بیوی کل ہم بھی ماں بننے والے ہیں, دادا بنیں گے. ہماری بہو آئے گی, ہماری بہو بھی اور ہمارا بیٹا بھی. ہم نے اپنے والدین کے ساتھ جیسا برتاؤ کیا ہے, ہمارا بیٹا ہماری بہو بھی ہمارے ساتھ ویسا برتاؤ کرے گی. حدیث ہے, اللہ ایڈوانس سزا دیتا ہے. ایک اور واقعہ ہے, اس میں لکھا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو گھسیٹ رہا تھا. گھسیٹتا 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 پریشان ہو گیا تھا باپ سے, کھانستا رہتا تھا. ظاہر سی بات ہے, بڑھاپے میں بیماری آتی ہے کھانسنے کی, اور چڑچڑاپن, یہ سب کچھ. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ جوان ہے تب تک تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی نافرمانی کرنے کی, ایک تھپڑ مار دیں گے. جب معذور ہو جاتے ہیں, بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں, تب ان کو خدمت کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے قرآن کے عند الکبر, کبر کا مطلب بڑھاپے کو جب پہنچ جائے اس وقت ہمارا امتحان ہے, اس وقت ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. تو وہ گھسیٹ رہا تھا. ایک جگہ پہ پہنچنے کے بعد کہنے لگا بیٹا ٹھیک ہے یہاں تک تو گھسیٹ کے لایا, اب آگے مت گھسیٹنا مجھے.
جناب کیوں کہ میں نے بھی اپنے باپ کو گھسیٹ کر یہی لایا تھا.